ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جنرل نالج کے طریقہ کار کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب ہم ڈان نیوز پیپر پڑھیں یا کسی انٹرنیشنل میگزین کو دیکھیں تو اس میں جنرل نالج کے کوسچنس کو کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں، اپنی جنرل نالج کیسے بڑھائیں۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ کریں اور آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جائے گا اس ویک کے اندر۔ تو دیکھیں، پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کب بنی تھی؟ وہ بنی ہوئی تھی 11 اگست 1947 کے اندر۔ اس کا پریزیڈنٹ کون تھا؟ میں بتا رہا ہوں کہ قائد اعظم تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے پہلا انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا انڈر دا 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ۔ تو انٹرم کی معنی کیا ہے؟ انٹرم مطلب شارٹ، ٹیمپرری، ٹرانزیٹری جو ہے کانسٹیٹیوشن بنایا، کیونکہ پاکستان نیا بنا ہوا تھا تو کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب 1935 کے تحت کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا، اس کو ریپلیس کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا 1956 کے اندر۔ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تھا پہلا، وہ 1956 کے اندر بنا، 9 سال کے بعد بنا تھا۔ اس کے بعد جنرل ایوب نے کیا کیا؟ اس قانون کو ایبروگیٹ کر دیا۔ کب؟ 1958 کے اندر۔ ایوب خان جنرل جو ہے فوج کا حکمران تھا، اس نے ختم کر دیا کس کو؟ پاکستان کے پہلے کانسٹیٹیوشن کو۔ تو آپ نے ایک فیئر نوٹ بک اٹھانا ہے، اس میں سے آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے الگ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ 1956 والا جو ہے کانسٹیٹیوشن، جب 56 والا ایبروگیٹ کیا گیا، اس کے بعد جو سیکنڈ بنا تھا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، وہ بنا تھا 1962 کے اندر۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کسی امتحان کے اندر، 1962 میں کیا ہوا؟ پاکستان کا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن بنا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان 1969 اس میں ایوب خان جو ہے پاور جو ہے جنرل یحییٰ خان کو دے دیے، اور جنرل یحییٰ خان نے ایک سیکنڈ مارشل لا جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے لاگو کر دی۔ اس نے ایوب خان کا جو 1962 کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو کیا کیا؟ ایبروگیٹ کر دیا، ایبولش کر دیا، کینسل کر دیا۔ اور اس نے 1 یونٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 1958 میں 1 یونٹ قائم ہوا تھا پاکستان کے اندر، 4 صوبے جو ہے ساتھ ملا کر 1 یونٹ بنایا گیا۔ اس کو کس نے ایبروگیٹ کیا؟ اس کو یحییٰ خان نے تھرو لیگل فریم ورک آرڈر۔ تو LFO یاد رکھیے گا، یہ شارٹ فارم ہے، کسی بھی امتحان کے اندر آ سکتا ہے کہ LFO کا فل فارم کیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا لیگل فریم ورک آرڈر۔ یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں آیا ہوا تھا۔ پھر ان 1973 جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کیا گیا، پھر اس نے ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کے اندر جو پاکستان کا تھرڈ اینڈ جو اب تک چل رہا ہے کرنٹ کانسٹیٹیوشن واز اڈاپٹیڈ۔ تو تھرڈ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا کب بنا؟ 1973 کے اندر۔ اس کے بعد یہ 1973 والا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو جنرل ضیاء الحق نے ڈسمس کر دیا، مارشل لا لاگو کی۔ کب کی؟ 1977 میں۔ پھر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جیل میں رکھا گیا، پھر اس کو کروسیفائی کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ جنرل یحییٰ خان نے ہی ایشوڈ 1981 پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر۔ تو PCO یہ فل فارم یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی امتحان کے اندر آ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹ بک کے اندر رکھ دینی ہے۔ ایفرٹس ٹو ری انسٹیٹ، تو 1973 کانسٹیٹیوشن کو ری انسٹالڈ کرنے کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو نے 1988 میں بحال کیا، اینڈ اس کے بعد جو ہے چلتا رہا بینظیر۔ پھر جو ہے نواز شریف صاحب آیا، پھر بینظیر آئی۔ تو پھر ان 1997 the parliamentary system was adopted with the revocation of the president's power۔ ریووکیشن مطلب ری انسٹالنگ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹو ریموو اے سٹنگ گورنمنٹ۔ پھر 1999 میں جنرل مشرف نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا، اور کون سے کانسٹیٹیوشن کو؟ 1973 والے کو۔ اور اس نے ایز اے رول جو ہے چیف ایگزیکٹو پاکستان کی ریاست کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو ہے پریزیڈنٹ سنس 2001 تک رہا۔ پھر ان 2002 کے اندر کانسٹیٹیوشن واز ری انسٹیٹڈ۔ پھر جو ہے دوبارہ کانسٹیٹیوشن کو ری انسٹالڈ کیا گیا
آفٹر ریفرنڈم. تو ریفرنڈم کے ذریعے نا نیو ایل ایف او کے ذریعے, اور دیٹ ریسٹورڈ دا پریزیڈینشیل پاور اور ریمووڈ ان 1997 جو ریموو کیے گئے تھے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.